أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والله خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان اور شبہائے قدر خداوند متعال کا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں ان راتوں کو درک کرنے کی توفیق بخشی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے لیلۃ القدر کو کما حقہ درک کیا، یعنی لیلۃ القدر سے استفادہ کیا، اپنے روح کی پاکیزگی کے لیے لیلۃ القدر کو استعمال کیا۔ اللہ نے ان راتوں کو اور کچھ زمان، کچھ مکان اور کچھ شخصیات کو قرار ہی اس لیے دیا ہے تاکہ یہ انسان اپنے آپ کو بدلے، اپنے وجود کو بدلے، اپنے اندر انقلاب لائے، اور یہ جو واقعاً عرشی تھا خود ان امتحانات دنیا سے گزر کر عرشی بنے، آزمائش خدا میں کامیاب ہو۔ اللہ نے راستے رکھے ہیں انسان کو ان اعلام اور مصائب اور امتحانات سے ہمکنار اور کامیاب ہونے کے لیے۔ ان راستوں میں سے ایک راستہ لیلۃ القدر ہے۔ انسان لیلۃ القدر کو کما حقہ درک کرے اور ان ایام شبہائے قدر میں کوشش کرے اور محنت کرے تاکہ یہ انسان عرشی انسان بنے، جہاں سے آیا تھا وہاں تک پہنچ سکے۔ شبہائے قدر بہترین ذریعہ ہے انسان کو بدلنے کا، وجود کو، روح کو بدلنے کا بہترین ذریعہ ہے جسے اللہ نے میں اور آپ کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ خاص لطف و کرم ہے میں اور آپ پر کہ اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر سے ملاقات کرنے کی توفیق دی، زندگی دی۔ تو میری گزارش ہوگی آپ تمام جوانان سے، بزرگان سے، ماؤں سے، بہنوں سے کہ لیلۃ القدر میں شب زندہ داری کریں، بیداری کریں، جاگے رہیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے۔ یہ تقدیر ساز شب ہے، اس میں اپنی تقدیر بنائیں، اپنی تقدیر کو چمکائیں، اپنے آپ کو بدلے، اپنے وجود کو بدلے، اپنے اندر روحی انقلاب ایجاد کریں۔ یہ لیلۃ القدر انسان کو بدلنے کے لیے آئی ہے، تو کامیاب ہے وہ انسان جو ان شبہائے قدر میں اپنے آپ کو بدل سکا۔ نامراد ہے، ناکام ہے وہ انسان جو لیلۃ القدر کو درک کر کے لیلۃ القدر تک پہنچ کے ان راتوں کو غفلت سے اور سو کر یا نیٹ میں چیٹ کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب اور نامراد کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا جو شبہائے قدر میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرتا ہے اور اپنے مرحومین کو آتش جہنم سے نجات دلواتا ہے۔ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، لیلۃ القدر تقدیر ساز رات ہے۔ انسان کی تقدیریں اس رات میں مقدر کی جاتی ہے، تعین کی جاتی ہیں کہ آئندہ سال شب قدر آنے تک اس انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسے زندگی ملے گی یا اسے موت آئے گی، یا اسے کتنی روزی دی جائے گی، اس سے کتنی روزی لی جائے گی۔ تمام چیزیں جو کچھ ہماری زندگی میں روزمرہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو شب قدر میں تعین کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ تقدیر ساز رات ہے، یہ تقدیروں کو معین کرنے کی رات ہے، بہت بڑی عظیم رات ہے۔ خود اللہ کے دو عالم ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب یہ قرآن کہاں نازل کیا؟ آ جائیں
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہو اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اللہ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان سید الشہور ہے، تمام مہینوں میں افضل مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان کا سارا حسن یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں لیلۃ القدر کو مقرر فرمایا۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کا سارا حسن ہے۔ اور لیلۃ القدر کا سارا حسن یہ ہے کہ اس شب میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو، ہو کی ضمیر قرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اور یہ اتنی عظیم رات ہے، خود خلاق کے دو عالم نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر بہت عظیم رات ہے جس کا ادراک ایک عام فہم انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ مجھ جیسا ایک انسان لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتا۔ لیلۃ القدر یعنی فاطمہ، اگر کسی نے لیلۃ القدر کو درک کیا تو فاطمہ کو درک کیا۔ یہی وجہ تھی، یہی سبب تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا میری فاطمہ کو نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے لِأَنَّ الْخَلْقُ فُتِمُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا، جس طرح شب قدر وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ اس کی معرفت حاصل کرنا ہر ایرا گیرے کی بس میں نہیں ہے، اسی طرح فُتِمُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا، میری فاطمہ اس لیے ہے کہ خلق خدا فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ تو لیلۃ القدر یعنی فاطمہ، جس نے لیلۃ القدر کو درک کیا کما حقہ، اس نے فاطمہ کو درک کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے۔ آگے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لمحہ لمحہ فکریہ ہے کہ رات ہمیشہ مقابل شب ہمیشہ مقابل دن ہوا کرتی ہے، رات دن کے مقابلے میں ہوتی ہے، اما یہاں پروردگار رات کو مہینوں کے مقابلے میں لا رہا ہے، نہ فقط ایک مہینے کے بلکہ 1000 مہینوں کے مقابلے میں لا رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات، شب قدر کی ایک رات ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب نزول قرآن، یہ ایک رات خیر بہتر ہے من الف شہر 1000 مہینوں سے۔ اب آپ کیلکولیشن کریں، 1000 مہینے 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، یعنی ایک انسان کی عمر سے زیادہ 83 سال، 1000 مہینے یعنی 83 سال کچھ مہینے، تو ایک انسان کی عمر کامل سے بہتر یہ ایک رات ہے، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ اب کیسے ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، سئل الصادق علیہ السلام، امام صادق سے سوال کیا گیا، کیف تکون لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، فرزند رسول بتلا دیجئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے قال فرمایا، العمل الصالح فیہا، اس لیلۃ القدر میں ایک عمل صالح، ایک اچھا عمل، خیر من عمل فی الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں میں اچھے اعمال انجام دینے سے۔ یعنی 1000 مہینوں میں، ایک مہینے میں 30 دن اور پھر رات دن، دو اعلیٰ ہوتے 60 ہو گئے، ان تمام مہینوں میں، 1000 مہینوں میں جتنے آپ اچھے اعمال انجام دیتے ہو، اب مثلا آپ نے 1000 مہینوں میں آپ نے 10,000 اچھے اعمال انجام دیے بالفرض، تو وہ 10,000 ان 10,000 اچھے اعمال سے لیلۃ القدر میں انجام پانے والی ایک اچھی عمل بہتر ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو کوشش کی جائے کہ اس مہینے کی، اس لیلۃ القدر میں
جتنا ممکن ہو سکے اچھے اعمال انجام دیں. ایک دیں تو 1000 مہینوں میں کیے جانے والے اچھے اعمال سے افضل. 2 کریں تو 2000 مہینے. 3 کریں تو 3000 مہینے. جتنے اچھے اعمال اس رات میں انجام دے سکتے ہو دے دو، کیونکہ اس کی اتنی معرفت ہے، اس کا اتنا مقام ہے کہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، درک نہیں کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اکثر یہ بھی ممکن ہے کوئی سوال کرے یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا، یہ کچھ اور نہیں ہو گیا کہ اتنی فضیلت اتنا زیادہ، یعنی ایک رات میں ایک عمل 1000 مہینوں میں اچھے اعمال سے بہتر ہے، اور اسی طرح اس رات میں 2 عمل 2000 مہینوں کے اچھے اعمال سے افضل و بہتر ہے. یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. عزیزان گرامی قدر، شاید میں اور آپ کے ظرف کو دیکھ کے یہ زیادہ ہو، اللہ کی نگاہ میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی رحمت اور اس کے اللہ کی رحمت اور نعمتوں کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی نعمتیں بے پناہ ہے. اللہ کی رحمت وسیعت کل شیء. مولا علی فرماتے ہیں نا، ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، ہر چیز پر بڑی ہے. تو اس کی رحمت کے آگے یہ چیزیں کچھ زیادہ، میں اور آپ کے لیے ممکن ہے زیادہ ہو، لیکن اللہ کے لیے رحمت، اپنی رحمت خود کو تو نہیں چاہیے نا. اللہ کی نعمتیں، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں خلق، اپنا وہ تو بے نیاز ان چیزوں سے اس نے خلق کیا ہے میں اور آپ کے لیے. وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں اور آپ کو عطا کریں. یہ لیلۃ القدر اللہ نے ایک بہانہ قرار دیا تاکہ میرے بندے مجھ سے لے سکے. اتنی نعمتیں بے پناہ اللہ کے لیے، عالم ملکوت میں اللہ کی جائیداد سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. رحمت ہے، نعمتیں ہیں کہ اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا کوئی بندہ ہو جو مجھ سے لے لے. تو میں اور آپ کے لیے ممکن ہے یہ زیادہ ہو، اللہ کے لیے زیادہ نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک مکالمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا. ایک گفتگو ہو گئی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، وہ میں پیش کروں گا. شاید یہ گفتگو سننے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لیلۃ القدر سے غافل رہے، کہ پوری راتیں ان 3 شبائے قدر گزر جائیں، وہ نیٹ میں لگے رہے یا سو کے رہے یا واٹس ایپ میں لگے رہے. نہ عزیزان گرامی قدر، بلکہ ان لیلۃ القدر سے استفادہ کرو، اچھے اعمال انجام دینے کی اس میں کوشش کرے گا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا، کہا یا اللہ میں آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ تھا حضرت موسیٰ کا اللہ سے، یا اللہ میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، میں آپ کے نزدیک ہونا چاہتا ہوں. اس کا راستہ کیا ہے، میں کیا کروں جس کی وجہ سے میں آپ کے نزدیک ہو جاؤں؟ تو اللہ نے جواب دیا، قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر. میری قرابت اور میرا قرب ہر اس کے لیے نصیب ہوگا جو لیلۃ القدر میں جاگے رہے گا. استيقظ کہتے ہیں جاگنے کو، جو جاگے رہے گا، جو بیدار رہے گا راتوں میں لیلۃ القدر کی، اس کے لیے میرا قرب ہوگا. اب یہاں بیدار رہنے سے مراد آپ پوری رات بیدار رہے، نٹ پہ رہے، یا دیگر اور بھی چیزوں میں، لہویات میں عجیب و غریب محفلیں سجا کے بیدار رہے، نہ، مراد یہ نہیں ہے، بلکہ آپ عبادت میں بیدار ہیں، عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، آپ اچھے اعمال انجام دیتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، یعنی ہر اچھا کام انجام دیتے ہوئے اگر آپ لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگے رہو گے تو آپ کو قرب خداوند نصیب ہوگا. پھر حضرت موسیٰ نے سوال کیا، کہا خدایا میں آپ کی رحمت کا طالب ہوں، مجھے آپ کی رحمت چاہیے، میں کیا کروں کہ جس کی وجہ سے مجھے آپ کی رحمت مل سکتی ہے؟ اللہ نے جواب دیا، رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر. میری رحمت ہر اس کے لیے نصیب ہوگی جو لیلۃ القدر میں مساکین پر رحم کرتا ہوگا. عزیزان گرامی قدر، اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے ہمسائے میں موجود مساکین سے غافل مت رہیے گا. اگر کوئی انسان مساکین پر رحم کرتا ہے لیلۃ القدر میں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اس انسان کے لیے نصیب ہوتی ہے. تو مساکین سے، فقراء سے، غرباء سے، یتیموں سے غافل مت رہیے گا. اپنے ان مساکین، غرباء، فقراء پر رحم کریے گا. کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کے حق میں بولنے کی کوشش کریں، بالخصوص لیلۃ القدر میں. اس کے علاوہ بھی آپ کوشش کریں کہ مساکین تنہا ہونے نہ پائے. مساکین کا کوئی ہو نہ ہو اس دنیا میں، اللہ ان کا ضرور ہے. تو حضرت موسیٰ سے کہا میری رحمت چاہتے ہو تو میری رحمت یہ ہے کہ آپ مساکین پر لیلۃ القدر میں رحم کرو، میری رحمت آپ کے لیے ملے گی. پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ میں صراط مستقیم سے عبور ہونا چاہتا ہوں، آسانی کے ساتھ پل صراط سے کراس ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں
کیسا عمل انجام دوں جس کی وجہ سے میں بآسانی پول صراط سے گزر سکوں؟ جواب آیا ذالک لمن تصدق لصدقۃ لیلۃ القدر، اگر کوئی شخص لیلۃ القدر میں صدقہ دے گا تو وہ صراط مستقیم سے آسانی سے گزر جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پول صراط ہے جہاں پر سوال و جواب ہوں گے، جہاں پر اچھے اور برے اعمال کے بارے میں اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس پول سے کراس ہونا بہت مشکل ہے۔ ایک انسان جس کی پوری زندگی اس دنیا میں غفلت میں گزری ہے، خوابوں میں گزری ہے، نیندوں میں گزری ہے، عیاشی میں گزری ہے، شراب نوشی میں گزری ہے، یا ظلم میں گزری ہے، غلط خیالات میں گزری ہے، وہ اسے سخت طریقے سے روکا جائے گا۔ یہاں تک کہ حلال مال کے بارے میں بھی، جسے آپ نے حلال کر کے کما کے کھایا، اس کے بارے میں بھی پول صراط میں سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے اس حلال مال کو کہاں خرچ کیا ہے۔ پول صراط سے گزرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا اگر لیلۃ القدر میں صدقہ دو گے تو انشاءاللہ پول صراط سے آپ گزر پاؤ گے۔ تو غفلت نہ کریے گا، لیلۃ القدر میں 5 روپے 10 روپے 20 روپے جتنی اوقات ضروری نہیں ہے کروڑوں اربوں میں دے دے۔ عزیزان گرامی قدر، جس انسان کے پاس جتنا ہوگا اسی حساب کا صدقہ دے گا۔ مثلا میرے پاس 10 لاکھ روپے میں 1 لاکھ صدقہ کرتا ہوں، ایک انسان کے پاس 100 روپے ہے، وہ 10 روپے صدقہ کرتا ہے، تو میرا صدقہ زیادہ نہیں ہے، ظرفیت دیکھی جائے گی۔ یعنی میرے پاس تھے تو میں نے اتنا دیا، جس کے پاس 100 تھے 100 میں سے 10 دیا، تو اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مجھے ملے گا جو میں نے 1 لاکھ دیا ہے۔ تو جتنا آپ کے پاس ہوگا اتنا صدقہ کریں۔ پیسہ نہیں ہے تو کچھ اور دے دیں، گھر سے کچھ دے دیں، کوئی کھانا دے دیں، کوئی افطار دے دیں، کوئی آٹا دے دیں، کوئی چاول چینی دے دیں، کچھ نہ کچھ ضرور دیا کریں۔ کہا اگر پول صراط سے عبور کرنا چاہتے ہو تو لیلۃ القدر میں صدقہ دو۔ پھر حضرت موسیٰ نے پروردگار سے سوال کیا یا اللہ مجھے جنت اور جنت کی نعمتیں چاہیے، بہشت اور نعمت ہائے بہشت کا طالب ہوں، میں کیا کروں جس کی وجہ سے مجھے جنت اور جنت کی نعمتیں مل سکیں؟ اللہ نے جواب دیا ذالک لمن سبح تسبیحا فی لیلۃ القدر، جو بھی لیلۃ القدر میں تسبیح کرے گا، اللہ کی حمد کرے گا، اللہ کی تمجید کرے گا، سبوح قدوس الحمدللہ، جس طرح کی بھی جیسی بھی اس کو تسبیح پڑھنی آتی، اللہ کی حمد اللہ کی تعریف وہ کرے گا تو اللہ اسے جنت بھی عطا کرے گا اور جنت کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرے گا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ میں آتش دوزخ اور جہنم سے رہائی چاہتا ہوں، میں کیا کروں جس کی وجہ سے مجھے آتش جہنم سے نجات ملے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، جو بھی لیلۃ القدر میں استغفار کرے گا، جو بھی شب قدر میں اللہ سے مغفرت طلب کرے گا، استغفار کرے گا، اسے اللہ دوزخ اور آتش جہنم سے نجات دے گا۔ پھر حضرت موسیٰ نے آخری سوال کیا اللہ سے یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، کہاں سے ملے گی تیری رضا، کیسے ملے گی تیری رضا؟ پاک پروردگار میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں، کیا کروں جس کی وجہ سے آپ مجھ سے راضی ہوں گے؟ اللہ نے کہا رضایا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، جو بھی 2 رکعت نماز لیلۃ القدر میں، شب قدر کی 2 رکعت نماز ہے، پہ دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، 7 مرتبہ۔ جو بھی لیلۃ القدر کی 2 رکعت نماز پڑھے گا اس سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر، رضا پروردگار بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، ہم حج کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں قربتاً اللہ، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سارے اعمال جو بھی ہم اچھائیاں کرتے ہیں، راستے سے پتھر اٹھاتے ہیں قربتاً اللہ، کسی یتیم پر رحم کرتے ہیں قربتاً اللہ، کسی بیوہ پر ترس کھاتے ہیں قربتاً اللہ، رضا پروردگار کی خاطر سب کچھ کیا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ رضا پروردگار کے لیے کیا جاتا ہے۔ رضا پروردگار بہت اہم ہے۔ تاریخ بشریت میں ایک انسان ہے جس نے اپنے نفس کو بیچ کر رضا پروردگار خریدا اور اللہ نے اسے آیت کا تغمہ عطا کیا، وہ علی بن ابی طالب ہیں۔
جب شب ہجرت بستر رسول پر میرے مولا ننگی تلواروں کے سائے میں سوئے تو اس وقت آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تم میں سے علی ہے وہ انسان جس نے اپنی نفس کو بیچ کر، جس نے اپنی جان پر سودا کر کے اللہ کی رضا خریدی ہے۔ رضا پروردگار آسان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ کہتا ہے رضا یا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، جو بھی لیلۃ القدر میں شب قدر کی نماز پڑھے گا اس کے لیے اللہ کی رضا مل جائے گی۔ تو لیلۃ القدر اللہ نے ہر جگہ میں کہا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رضا میں کہا لیلۃ القدر، دوزخ سے آزادی میں کہا لیلۃ القدر، جنت اور نعمت ہے جنت کے بارے میں کہا لیلۃ القدر، صراط مستقیم سے عبور کے لیے کہا لیلۃ القدر، قربت کے لیے کہا لیلۃ القدر، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں، رحمت کے بارے میں کہا تو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر عزیزان گرامی قدر، یہ رات بہت عظیم ہے۔ غلطی سے بھی اس رات کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیجیے گا۔ مجھے امید ہے میرے جوان اور میرے بوڑھے بالخصوص جوان اگر جاگ کے رہیں گے تو مزہ ہی کچھ اور ہے، پھر دگنا اس کا ثواب ہو جائے گا۔ اس رات میں جاگے رہیے گا، ان راتوں کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیجیے گا، اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے رضا پروردگار حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے دو عالم کے حضور دعائے پاک پروردگار ہمیں لیلۃ القدر کو سمجھنے اور اسے درک کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں لیلۃ القدر میں وہ سارے اعمال جو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھ کے لیا ہے ان تمام اعمال کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہماری سب سے بڑی حاجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔